یا اللہ یا کریم یا عظیم یا غفور یا شکور یا ودود۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و مرتبت، شان و شوکت اور رفعت و منزلت کو قرآن مجید میں نہایت ہی اعلیٰ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قرآنی آیات سے یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ ہی کی وہ کامل و اکمل ہستی ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کا قاسم آپ ہی کو مقرر فرمایا ہے اور آپ ہی اول و آخری رسول ہیں۔ میدان محشر میں آپ ہی کی شفاعت سے جرم و عصیان میں گرفتار لوگوں کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ لاکھوں اوصاف حمید میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاصیت شفاعت بھی ہے، جس پر شروع سے لے کر ہر زمانے اور ہر دور میں امت مسلمہ کا ایمان و عقیدہ رہا ہے، مگر خراج اور معتزلہ نے بڑے زور و شور سے اس عقیدے کا انکار کیا ہے اور شفاعت پر ایمان رکھنے والوں کے خلاف نہایت گندی زبان استعمال کی اور مذموم ترین حملے کیے اور ان پر کفر و شرک کے فتوے لگائے۔ 12ویں صدی ہجری کے آخر میں شیخ نجدی ابن وہاب کی قیادت میں یہودیت اور نصرانیت سے متاثر ہو کر ہزاروں مسلمانوں کو نہایت بے دردی سے صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ وسیلہ اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل تھے، اور اس پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ یہ حقیقت مسلم ہے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا قرآن اور حدیث شاہد ہے، اور کل قیامت کے دن سب کے سب آپ ہی کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ اس آیت مقدسہ میں کافروں اور مشرکوں کے اس عقیدہ و نظریہ کی مذمت کی جا رہی ہے، جس میں وہ گمان کرتے ہیں کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یعنی کون ہے جو برگاہ ذوالجلال میں کلام کر سکے بغیر اس کے اذن کے؟ سبحان اللہ۔